حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب مصر پر فرعون کی ظالمانہ حکومت قائم تھی۔ فرعون نے اپنے ایک خواب کی بنیاد پر بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں الہام کیا کہ وہ اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں اور گھبرائی نہیں، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یوں وہ ننھا بچہ دریا کے راستے بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا، جہاں فرعون کی نیک دل بیوی آسیہ نے اسے اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیا۔ اللہ نے اسی دشمن کے گھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو نہایت مضبوط، عادل اور رحم دل تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ رحم اور غیرت میں آ کر انہوں نے اسے ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ حادثہ ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا اور وہ قتل کے الزام سے بچنے کے لیے مصر چھوڑ کر مدین کی جانب نکل گئے۔ وہاں ایک کنویں پر انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی جو پانی بھرنے میں کمزور تھیں۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی نیکی اور کردار سے متاثر ہو کر انہیں اپنی بیٹی سے نکاح کا شرف عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سالہ سال مدین میں گزارتے ہوئے بکریاں چرائیں اور اللہ نے انہیں نبوت کے لیے تیار کیا۔ مدین سے واپسی کے سفر میں ایک رات کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روشن آگ دیکھی۔ جب وہ اس نور کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے جن میں عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا نورانی ہو جانا شامل تھا۔ ان کا اولین مشن یہ تھا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام سلایا، مگر فرعون نے تکبر اور ضد میں آ کر اسے جھٹلا دیا۔ اس نے جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو اللہ کے حکم سے وہ سچا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کا سارا جادو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجود میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ وہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون برہم ہو گیا اور ان پر ظلم بڑھا دیا، مگر حق کی روشنی پھیل چکی تھی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ رات کے اندھیرے میں یہ قافلہ روانہ ہوا، مگر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ راستے میں بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پھنس گئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر اسی راستے سے گزرنے لگے تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ یوں اللہ نے ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نجات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کوہ طور بلایا اور انہیں آسمانی کتاب تورات عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید، عبادت، صبر اور شکر کی تعلیم دی۔ اگرچہ بنی اسرائیل بارہا نافرمانی کرتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت، قوم کی اصلاح اور حق کی دعوت میں صرف کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر، بہادری، توکل اور اللہ پر کامل بھروسے کی عظیم مثال ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد سے ہمیشہ حق ہی غالب آتا ہے۔ یہی ان کی داستان کا اصل پیغام ہے۔